آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام الواح لے کے آ گئے اور جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے اپنی قوم کو آ کر بھی آپ نے بڑی تنبیہ فرمائی اور پھر سیدنا ہارون علیہ السلام پر بھی بے انتہا اور شدید غصے کا اظہار فرمایا. اور اس کے بعد جب سارے واقعات سمجھ لیے کہ ہارون علیہ السلام کا اس میں قطعاً کوئی قصور نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت چاہیے اور پھر تورات کی وہ الواح مبارک جو ہیں ان کو سنبھالا. اس واقعے کے بعد ایک اور عظیم واقعہ پیش آیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک اور مطالبہ کر دیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ یہ کیا کہ اگر واقعی یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے آپ سے کوہ طور پہ کلام فرمایا ہے اور آپ کو یہ الواح مبارک عطا فرمائی ہے تو ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے آپ سے کلام کیا ہے واقعی اللہ کا کلام تھا. یعنی قوم کے استجاب و استکبار کا اندازہ دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر پہ اعتماد نہیں ہے, اللہ کے نبی کی صداقت پہ اعتراض ہے. بھئی اگر تم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہو اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کے قائل ہو تو جو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ درست ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں.
اور پھر ان کی زبان مبارک سے جھوٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن بنو اسرائیل اپنے اسی عداوت پر اور اپنے اسی ضد پر قائم رہتے ہوئے مطالبے پہ اڑ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام ہم اس وقت تک نہیں مانتے جب تک کہ ہم خود اللہ کا کلام نہ سنیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب یہ پوری قوم لاکھوں کی قوم ہے اور اس بات پہ اگر نعوذ باللہ یہ استقبال کرتے ہوئے کافر ہو جائیں تو آپ کے لیے یہ بات قطعی طور پہ مشکل نہیں ہے. آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ ان کے اطمینان کے لیے بھی ان کو اپنا کلام سنا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جائیں اور اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کریں کیونکہ اب ہزاروں لاکھوں بندوں کو تو ساتھ لے کے نہیں جایا جا سکتا. آپ اپنی قوم کے چیدہ لوگ جو ہیں فہمیدہ لوگ جو ہیں عقل والے فہم والے ان کا انتخاب کریں اور ان سب کو لے کر پھر ہمارے وعدے کے مطابق جو ہے اس مقام پہ حاضر ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے منتخب افراد جو تھے ان میں سے آپ نے 70 آدمیوں کا انتخاب فرمایا اور ان سب کو ہدایت کی کہ آپ اب چلیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام سے مشرف فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر اپنی قوم کو آپ لوگوں نے آ کے مطمئن کرنا ہے کہ بھئی ہم نے واقعی اللہ کا کلام جو ہے سن لیا ہے تاکہ اس کے بعد پھر مزید اشکالات پیدا نہ ہوں. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ہم اپنے اپنے علاقے کے قبیلے کے قوم کے ان کے ذمہ دار ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان 70 افراد کو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے فرمان کے مطابق اس مقام مقررہ پر لے کر پہنچ گئے اور عبادت میں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوئے. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ قاعدہ ہے میرے اللہ کا سنت اللہ ہے کہ وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بشر کسی انسان سے براہ راست کلام نہیں فرماتے مگر اس کے طریقے ہیں. یا تو اللہ تبارک و تعالی اس پہ اپنی وحی نازل فرما دیتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالی حجاب اور حجاب قدرت درمیان میں حائل ہوتے ہیں کیونکہ کوئی نظر اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی. کوئی بھی بشر کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالی کی زیارت دنیا میں نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے آخرت میں مومنین کو زیارت سے مشرف فرمائیں گے زیارت نصیب ہوگی. اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے 14ویں کی رات ہے چاند سامنے کھلا ہوا ہے. حضور نے فرمایا هل تضامون فی رؤیتہ کیا اس چاند کی رؤیت میں بھی کوئی شبہ کوئی شک ہے؟ صحابہ نے کہا حضور 14ویں کے چاند میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ پہلی رات میں تو ہو سکتا ہے کسی کو نظر آئے کسی کو نظر نہ آئے باریک ہے.
لیکن 14ویں کی رات میں جب کامل ہو جائے، جب نور مکمل ہو جائے، تو اب تو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، کمزور آنکھوں والوں کو بھی نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم یوم القیامت، میرے صحابہ قیامت والے دن تم اپنے رب کو بھی اسی طرح یقین کے ساتھ دیکھو گے اور زیارت نصیب ہوگی، اور کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا۔ بلکہ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو اللہ پاک ہر مہینے میں زیارت کروائیں گے، اور کچھ لوگوں کو ہفتے کے بعد، اور کچھ لوگوں کو روزانہ زیارت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت قیامت میں تو ہوگی، اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ اس کی ذات جو ہے وہ باقی ہے۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ اور ساری کائنات کو تھامنے والے، اور باقی اور دائم صرف اسی کی ذات ہے۔ باقی تو ہر چیز قابل فنا ہے، تو فانی کیسے دیکھے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جب ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے تو ہمیں اپنی رحمت سے ایک ایسی زندگی نصیب کریں گے کہ اس کے بعد پھر موت نہیں آئے گی، اس کے بعد پھر فنا نہیں ہوگی، بس ایک ایسی دائمی زندگی عطا فرما دیں گے کہ پھر اس میں کبھی یعنی ایسی جوانی ہوگی جس میں بڑھاپا نہیں آئے گا، ایسی صحت ہوگی جس میں بیماری نہیں آئے گی، ایسا حسن و جمال ہوگا جس میں قبح نہیں آئے گا، اور ایسی حیات ہوگی جس میں موت نہیں آئے گی۔ بلکہ یہ بھی صحیح احادیث مبارک میں موجود ہے کہ قیامت والے دن موت کو متمثل کر کے ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا، اور تمام دنیا کے اولین و آخرین کے سامنے اللہ حکم دیں گے کہ اب اس موت کو ذبح کر دو، بس موت کو گویا موت آ گئی، اور اللہ حکم فرما دیں گے کہ اہل جنت اب تم ہمیشہ جنت میں ہو، اور اہل نار جو ہیں وہ ہمیشہ نار میں ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جن کی موت شرک پہ آئی ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں۔ تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو ایک ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ جس کے بعد موت نہیں ہوگی، تو اب اللہ کی رؤیت جو ہے وہ ممکن ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت جو ہے وہ ممکن ہوگی، ورنہ دنیا کے اندر کسی انسان کو، کسی بشر کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کا متحمل ہو سکے۔ اس لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رؤیت نہ بخشی۔ ہاں، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اختلاف ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد رسول اللہ کو رؤیت ہوئی، زیارت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو بعض صحابہ کرام جن میں سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہیں، وہ تو حضور کی رؤیت کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں حضور کو اللہ کی زیارت نہیں ہوئی۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضور سے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ پوچھا گیا کہ کیا حضور آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا نور اللہ ہو رہا ہو، وہ تو ایک نور ہے، کون دیکھ سکتا ہے؟ لیکن اکثر صحابہ، جمہور صحابہ اور حضرت ابن عباس جیسے لوگ جو حبر المفسرین ہیں، جن کو اللہ نے قرآن کی خاص سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کو زیارت نصیب ہوئی۔ اور جن صحابہ کو زیارت نہ کرنے کی طرف رجحان ہے، دراصل ان کو قرآن کی آیت سامنے تھی کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ادراک، ایک ہے کسی چیز کا احاطہ کر لینا،
اور ایک ہے رویت، زیارت ہونا، دیدار ہو جانا، تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت نصیب ہوئی۔ اور دوسری بات یہ، مفسرین اور محدثین اور علماء اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے ان احادیث کو، صحابہ کے اختلاف کو یوں بھی ختم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضور کو بھی جو زیارت ہوئی ہے تو وہ آسمانوں پہ ہوئی ہے، زمین میں تو نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، جب آسمانوں میں تشریف لے گئے تو نظام ہی الگ ہے کہ اتنی بڑا سفر ہے اور رات نہیں گزرتی، تو وہ تو نظام الگ ہے، وہ تو آسمانوں کا تعلق ہے، وہ تو سماوات کا مسئلہ ہے۔ تو اگر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رؤیت نصیب فرمائی ہے تو کوئی اشکال نہیں۔ تو اب جناب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی قوم کو لے کر اپنے اللہ کے حکم کے مطابق اس مقام پہ پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، احسان سے پھر کلام فرمایا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ خصوصی کلام کہ درمیان میں جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، اور درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، اسی لیے تو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم میں سے صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب ملا ہے، ورنہ وحی تو سارے پیغمبروں پہ آئی۔ اللہ نے فرشتہ تو سارے نبیوں کے پاس بھیجے، وحی آئی، جبریل آئے، اور اللہ کا پیغام لے کے آئے، اور اللہ نے ہر نبی کے دل میں بھی اللہ نے القاء فرمایا۔ لیکن یہ خاص شرف ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اور آپ کی دعا سے اب پوری قوم کو بھی نصیب ہوا۔ جب ساری قوم نے کلام سن لیا، اور اب موسیٰ علیہ السلام بھی بہت خوش ہوئے کہ الحمدللہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اور اب میری قوم جو ہے وہ صحیح عقیدے پہ جم جائے گی، اللہ کی توحید پہ، میری رسالت و نبوت پہ، کتاب تورات پہ، عمل پہ۔ لیکن جناب جب یہ رویت کا مسئلہ، اب کلام کا مسئلہ ختم ہوا تو قوم سے آپ نے فرمایا اب تم مطمئن ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو مطمئن نہیں ہیں، کلام تو سنا ہے لیکن کیا پتا کون بول رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بنو اسرائیل کہنے لگے جی کلام تو ہم نے سنا ہے، آواز تو آئی، لیکن کیا پتا کس کی آواز ہے، کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ بول رہے ہیں یا کسی اور کی آواز ہے، اس کا ہمیں کیا پتا ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعا یہ کیا کرو کہ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہدایت مقدر نہ ہو تو لاکھ دلائل بھی دیکھ لے آدمی کو تسلی نہیں ہوتی۔ اب اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ خود کلام سن رہے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ غلط عقیدوں میں، شرک میں، بدعات میں، احداث میں، ہوا میں پھنس جاتے ہیں، آپ ان کو لاکھ دلائل دیں، لاکھ قرآن کی آیتیں پڑھے نہیں مانتے۔ آپ ان کو قرآن پاک کی آیات سنائیں، آپ ان کو احادیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں، لیکن وہ اپنی بدعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی جس مذہب میں اور جس طریقے میں پھنس جاتا ہے نا، وہ اللہ معاف کرے پھر اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے فرقے ہیں، اہل بدعت ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، کرامیہ، قدریہ، فرق ضالہ، حدامہ، جتنی دنیا میں ہے، تاکہ آپ دیکھ رہے ہیں قادیانیت ہے اور دیگر فتن ہیں، جو آدمی جہاں ہے اس کو لاکھ دلائل نے مکھڑا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی بالکل
ہمارے مرزا صاحب نے جو لکھا ہے وہ ٹھیک ہے. حالانکہ یعنی یہ ایک ایسی آسان سی بات ہے، یہ 2 اور 2 4 والی بات ہے کہ ایک پرائمری پاس لڑکا بھی اگر ہونا جی اس کو بھی سمجھ آ سکتی ہے یار یہ مرزا بھی نبی بن سکتا ہے. یعنی ایک عام آدمی سے بھی آپ پوچھ لیں وہ بھی آپ کو کہہ دے گا بھی جو آدمی اپنی کتابوں میں، اپنے کلام میں، اپنے روایات میں، اپنے کردار میں ایک شریف انسان ثابت نہیں کر سکتا اپنے آپ کو، نبی کیسے بن گیا؟ لیکن ماننے والے موجود ہیں، 1 2 نہیں لاکھوں، اور ساری دنیا سے جناب ہوائی جہازوں کے چارٹر کرایہ کر کر کے پہنچتے ہیں اس کے فرمان سننے کے لیے. باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ ڈش پہ اس کے جمعہ کا خطبہ دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ ہیں جناب، انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے حضرت آئیں گے اور خطبہ پڑھائیں گے. وجہ کیا ہے کہ جو آدمی جس لائن میں، جس فرقے میں جکڑا گیا ہے، خدا کی قدرت ہے کہ وہ اس سے اللہ کی ہدایت کے بغیر نہیں نکل سکتا. اسی طرح آپ دیکھ لیں آج پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، مزارات پہ جا کے دیکھیں کہ کس قدر بدعات اور بدعت سے زیادہ پھر شرک کی انتہا ہو رہی ہے. آپ کے سامنے بڑے بڑے معززین، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار، یہ بھی نہیں چلو بھی جاہل شاہل کوئی دیہاتی قسم کے بیچارے ہو جاتے جن کو کوئی مسئلے کا ہوتا نہیں، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، بڑے بڑے لوگ ہاتھ باندھ کے قبروں پہ طواف کر رہے ہیں. جیسے اللہ کے کعبۃ اللہ کا دروازہ جو ہے سونے کا بنا دیا گیا، انہوں نے کہا چلو ہم بھی اپنے مرشد کا دروازہ سونے کا لگاتے ہیں. جیسے کعبۃ اللہ میں سال کے اندر 1 2 دفعہ جو ہے غسل کعبہ شریف کی تقریب ہوتی ہے، حتیٰ کہ بادشاہ یا بادشاہ کے نائب آتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے نیابت ہوتی ہے، اور ہر کے گلاب سے کعبۃ اللہ کو دھوئے. انہوں نے کہا جی ہم بھی اپنے مرشد کا مزار دھوئیں گے کعبہ ہر گلاب سے. اور جیسے آپ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کے ادب سے سلام پڑھتے ہیں، اسی طرح وہ مرشد کی قبر پہ کھڑے ہاتھ باندھ کے جناب سلام پڑھ رہے. جیسے لوگ ادب میں، احترام میں، حالانکہ بات غلط ہے لیکن ادب و احترام میں کعبۃ اللہ سے جاتے ہیں، طواف الوداع میں تو الٹے پاؤں چلتے ہیں، جا کے دیکھو قبروں پہ الٹے پاؤں چل رہے کہ مرشد کی طرف پشت نہ ہو جائے. جس طرح آپ حج پہ آتے ہیں اور مینا میں دیکھتے ہیں کہ لاکھوں قربانیاں اللہ کے نام پہ ذبح ہو رہی ہیں، ہر بندے نے احرام باندھا ہوا ہے، کنکری مار کے آ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور جناب بسم اللہ اللہ اکبر، اور خوش ہو رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے آج میں نے قربانی کر دی، میں نے دم کران یا دم تمتع ادا کر دی ہے. اسی طرح قبروں پہ باقاعدہ ذبیحہ ہوتا ہے، باقاعدہ جانور ذبح ہوتے ہیں، لنگر پکتے ہیں، چلتے ہیں، اور بڑے بڑے آدمی انتظار میں ہیں کہ جی مزار شریف کے لنگر کا کھانا آئے گا تو کھائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول انسان کو بگاڑتا ہے. اب دیکھیں نا یہاں پر الحمدللہ اس حکومت اسلامیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور زیادہ توفیق دے. آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ توحید کا پہاڑ ہوگا. آپ پرائمری اسکول کا، پرائمری کا بچہ، میں آپ کو ان کی خوشامد نہیں کر رہا، میں آپ کو دعوے سے بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے پرائمری اسکول کا جو بچہ پڑھتا ہے نا جی، 1 جماعت، 2 جماعت، 3 جماعت، اس 2 3 جماعت والے بچے کو کسی سکول کے باہر آپ جا کے کھڑے ہو جائیں، جب 1 جماعت یا 2 جماعت کے بچے نکلے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو ذرا پیار کر کے ساتھ بٹھائیں، ان سے پوچھیں تو وہ بچہ جو ہے نا 1 جماعت کا 2 3 والا آپ کو بتائے گا کہ توحید الوہیت کیا ہوتی ہے، ربوبیت کیا ہوتی ہے، اور توحید اسماء و صفات کیا ہوتی ہے. ہمارے مولوی کو بھی نہیں آتی.
اور تیسری جماعت کا بچہ وہ آپ کو بتلائے گا کہ عقیدہ کیا ہے، وہ آپ کو کم از کم 2 4 5 حدیث مبارک جو ہے وہ بھی یاد سنا دے گا، اور کم از کم آدھا پارہ قرآن مقدس کا بھی یاد سنائے گا، اور بالکل صحیح پڑھے گا۔ یعنی آپ یقین فرمائیں کہ ہمارے اپنے بچے چھوٹے چھوٹے جب وہ ایسی تیسری چوتھی جماعت میں پڑھتے ہیں یا کوئی ماشاءاللہ ابھی مدرسہ میں، تو وہ بعض اوقات آگے ایسے ایسے سوالات ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہی وہ سکول میں گئے تو ابتدا سے ان کی نشو و نما ایسے انداز میں کی جا رہی ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے وہ ٹی وی دیکھتے ہوں، وہ فلم دیکھتے ہوں، وہ اپنے لباس میں ذرا آزادی اختیار کرتے ہوں، لیکن عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اور ہم نے چونکہ اپنے ماحول کی تربیت جو ہے اس انداز پہ نہیں کی، ہم نے اپنی اولادوں کو اس انداز پہ نہیں پڑھایا، زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے مسجد میں چلے گئے، قاعدہ پڑھتے رہے، پھر قرآن شریف پڑھتے رہے، اس کے بعد وہ سکولوں میں چلے گئے، ان کو عقیدہ نہیں پڑھایا گیا۔ حتیٰ کہ جو بچے دینی مدرسوں میں بھی پڑھتے ہیں وہ بھی بیچارے 3 3 4 4 5 5 سال کے بعد پہلے ان کو فنون پہ دور لگاتے ہیں، ابھی تم صرف پڑھو نہ پڑھو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ضروری بات ہے، لیکن عقیدے کی بات نہیں ہوتی بنیاد میں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائیں تو وہ ایک جاہل کو بھی ہدایت نصیب فرما دیں، ایک ان پڑھ کو بھی ہدایت نصیب فرما دیں، ایک خالی الذہن آدمی کو بھی ہدایت نصیب فرما دیں، اور اگر اللہ پاک کی رضا شامل حال نہ ہو تو پھر قومیں اتنی ضد میں آ جاتی ہیں۔ اب دیکھو اس سے بڑی بات ہے کہ نبی کے ساتھ آ کے کلام سن رہے ہیں لیکن کہتے ہیں موسیٰ صاحب نہیں، ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں کیا پتا کس کی آواز ہے، آواز تو آ رہی ہے، پتہ کیا ہے ہمیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اللہ کا جلال جوش میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر اسی وقت عذاب آیا۔ اچھا، 2 مقام پہ ذکر ہے، یاد رکھو، ایک مقام پہ تو ذکر ہے کہ اخذتہم الصاعقہ، اور ایک جگہ ہے رجفہ۔ صاعقہ کہتے ہیں آسمان کی بجلی۔ ایک مقام پہ یہ ہے کہ آسمان کی بجلی جو گری نہیں، وہ 70 کے 70 مر گئے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے، مر نہیں گئے، بے ہوش ہو۔ اور ایک آیت مبارک میں جو آیات مبارکہ آج ہم درس میں پڑھ رہے ہیں اس میں آتا ہے کہ نہیں، اخذتہم الرجفہ، تو ان کو رجفہ کا عذاب آیا۔ رجفہ کہتے ہیں زمین کا زلزلہ۔ تو اسی قسم کی آیات مبارک کو دیکھ کر جو دشمنان اسلام ہیں یا دشمنان دین ہیں اور اعداء اسلام ہیں، یہودیوں میں، نصرانیوں میں، ہندوؤں میں، وہ انہی آیات کو دیکھ کے پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیسے خدا کا قرآن ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ آسمان کی بجلی آئی، ایک جگہ ہے زلزلہ آیا۔ تو یہی وہ آیات مبارکہ ہیں، یہی وہ آیات ہوتی ہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں بظاہر تعارض ہے وہ ان آیات کو ڈھونڈتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کے دماغ میں بٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی اگر اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا قرآن ہے تو اس میں اختلاف کیسے ہے؟ ایک جگہ ہے کہ بجلی آئی، ایک جگہ زلزلہ، زلزلہ نیچے سے ہوتا ہے، بجلی اوپر سے ہوتی ہے، یار یہ کیسی بات ہے؟ اور اسی طرح وہ احادیث مبارکہ، جن احادیث مبارک میں مثلا 2 مسئلے معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے، نماز پڑھ رہے ہوتے، اور کوئی آ کے سلام کرتا تو آپ جواب دیتے تھے۔
اور ایک حدیث مبارک میں یہ آیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا سفر سے، حضور نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آ کے سلام عرض کیا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ تو اب وہ یہ دونوں چیزیں پیش کرتے ہیں، دیکھو جی حدیث رسول ایک میں ہے کہ آپ جواب دے رہے ہیں، اور ایک میں ہے جی آپ جواب نہیں دیتے۔ دیکھو جناب یہ کیسے حدیث ہو سکتی ہے؟ یہ اعداء اسلام کی ایک عادت ہے کہ قرآن پاک سے اور فرمان رسول عربی صلی گمراہ کرنے کے لیے ان کے دماغوں میں پریشانی پیدا کرتے ہیں۔ حالانکہ بالکل کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہوتی، اگر آپ صحیح آدمی کے راستے پہ آئیں گے، اگر آپ صحیح سرکار دو جہاں کے ماننے والوں کے دروازے پہ آئیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی حدیث میں باقاعدہ جواب موجود ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا، میں ڈر گیا، مجھے خوف ہوا کہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، میرے ساتھ سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب حضور فارغ ہوئے مجھے بلایا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود میں ناراض نہیں، پہلے نماز میں سلام کا جواب دینا جائز تھا، اب اللہ نے منع کر دیا۔ تو اب دونوں حدیثوں میں کوئی جھگڑا نہیں کہ بھی ایک چیز پہلے جائز تھی، بعد میں حکم آ گیا کہ نہ کرو، تو اس میں کیا ہے؟ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ بظاہر وہ تعارض نہیں ہوتا۔ اب بھی مسئلہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ آپ نماز کی حالت میں کلام نہیں کر سکتے۔ نماز جو ہے وہ انتہائی خشوع خضوع عبادت تذلل عاجزی کا نام ہے کہ بالکل آدمی ادھر ادھر توجہ نہ کرے، بلکہ کاملاً اپنی عبادت پہ متوجہ ہو کے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور آسان حل اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لفظ پڑھے نا، ایک ایک لفظ پہ غور کرے، چند دنوں کے بعد پھر دل میں خود بخود خشوع پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک ایک لفظ پہ غور کریں، تسبیحات ہیں، رکوع ہے، آپ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضى، ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ تو جب چند دنوں کے بعد آدمی کو یہ ذہن بن جاتا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ کیا رہا ہوں، تو پھر دل میں خشوع پیدا ہو۔ لیکن نماز اور طواف میں یہ فرق ہے کہ حالت طواف میں آپ اگر کوئی مسئلہ پوچھے، دین کی بات پوچھے، السلام علیکم کرے تو جواب دے سکتے، بلا وجہ تو باتیں نہ کریں، بلا وجہ تو کسی کہانیوں کو دخل نہ دیں۔ لیکن اگر کوئی دین کی بات پوچھتا ہے تو اسی طرح چلتے چلتے، یہ بات لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ بلا وجہ پیچھے دیکھنے لگ گئے، دوستوں کو ڈھونڈنے لگ گئے، ادھر آؤ آواز، یہ بے ادبی ہے۔ یا بعض لوگ ایک اور غلطی کرتے ہیں تمام میں کہ جاتے جاتے کھڑے ہو جائیں گے، جو پیچھے غریب آ رہے ہیں ان کو تو ٹکر لگنی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے نکلنا ہوتا ہے، اب طواف یوں چل رہا ہے وہ یوں چلیں گے، بھی نکلنا ہے تو یوں آگے ذرا یوں نکل جاؤ آسانی کے ساتھ، نہ لوگوں کو ٹکر لگے نہ تمہیں تکلیف ہو۔ اب جب آپ تقابل میں چلیں گے تو لازمی بات ہے کہ آپ کو بھی تکلیف اور آنے والوں کو بھی تکلیف۔ تو اس لیے اب سمجھیں کہ قرآن میں جو دو آیتیں ہیں اس میں کوئی تعارض نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان پہ دونوں عذاب بھیجے، اوپر سے صاعقہ تھا اور نیچے سے زلزلہ تھا۔ آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ
آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسی بارش ہوتی ہے، ایسی کڑک چمک ہوتی ہے، ایسا طوفان اور آندیاں چلتی ہیں کہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ ادھر آندھی ہے، ادھر شدید بارش ہے، ادھر کڑک ہے، ادھر چمک ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نقل کرے اور کہے کہ جی بڑی گرج چمک تھی، اور دوسرا کہے جی آج تو بہت آندھی تھی، اور تیسرا کہے کہ آج تو جی بارش اتنی تیز تھی، تو باتیں تو سب کی ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دونوں عذابوں میں پکڑ لیا۔ جب وہ دونوں قسم کے عذاب آئے اور وہ مر گئے یا بے ہوش ہو گئے، تو اب موسیٰ علیہ السلام گھبرائے اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ انہوں نے کہا کہ میرا مولا، اگر آپ مارنا چاہتے نا تو اس سے پہلے بھی تو مار سکتے تھے، جب وہ گائے کی پوجا کر رہے تھے اس وقت نہیں مارا، اتنی بڑی غلطی پہ نہیں مارا، تو ابھی چھوٹی غلطی پہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ مارنا تو نہیں چاہتے، اگر مارنا ہوتا تو پہلے مار دیتے۔ اس کا معنی ہے کہ کچھ امید تو ہے۔ اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب کریم، اگر یہ مر گئے تو میرے لیے تو مشکلات پیدا ہو گئی، یہ قوم آپ جانتے ہیں، آپ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، جب میں واپس جاؤں گا یہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام ہمارے سرداروں کو مار گئے، ان کو لے گئے تھے پتہ نہیں کہیں جا کے مار دیا، تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو آپ مہربانی کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ بے وقوف ہو، اگر نا عقل کچھ سفہا نے ایسا کام کیا ہے کہ کچھ عجل کی عبادت میں مبتلا ہو گئے، اور کچھ نے ایسا سوال کر ڈالا جو ان کی طاقت سے بھی باہر تھا، تو ان کی وجہ سے میرا اللہ مہربانی فرما ہمیں ایک اور امتحان میں مبتلا نہ کر دے کہ ہمیں بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے زندگی گزارنا، مہربانی کر کے ہمیں معافی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو قبول فرمایا، اور ان سب کو دوبارہ زندگی ملی یا بے ہوشی سے ہوش میں آ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر واپس جو ہے اپنی قوم میں آئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اب ایک اور دعا بھی کی کہ یا اللہ ہم سب کے لیے رحمت کا، بہتری کا اور خیر کا فیصلہ فرما، اس دنیا میں بھی اور آگے بھی، اور مولا ہم تو تیری طرف ہی آئیں گے، کہاں جائیں؟ اسی کو اللہ نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پسندیدہ لوگ اپنی قوم کے 70 لے کے ہمارے وعدے پہ پہنچے، فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور پھر ان کو پکڑا زلزلے نے۔ اور دوسری آیت مبارک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس سرداروں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ، کہ انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے یہ اللہ کا کلام ہے جب تک کہ اللہ ہمارے سامنے آ کر ہمارے ساتھ بات نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے کہ جیسے بعض مشرکین نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ہمارے نام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو اتاریں اور ان کے پاس لکھی ہوئی کتاب ہو، ہمارے نام پہ حکم ہو،
ہر بندے کو دیا جائے تو پھر ہم مان لیں گے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی کہنے لگی لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے، ہم ہرگز یہ بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم خود خداوند کریم کو آمنے سامنے نہ دیکھیں۔ اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ یہاں ہے رجفہ مانا زلزلہ، اصل ہے کہ دونوں عذاب آ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، میرا اللہ اگر آپ چاہتے تو ان سب کو بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہلاک کر دیتے۔ مہربانی کریں تو لکھنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک، میرا اللہ کیا آپ ہمیں ہلاک و برباد کریں گے اس وجہ سے جو ہم میں سے بعض بے وقوفوں نے زیادتی کی ہے؟ میرا اللہ یہ تیرا امتحان ہے، آزمائش۔ تو ذل بها من تشاء وتهدی من تشاء، تو جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دے، تیری مرضی ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اور یاد رکھیں اسی لیے بعض بدبخت لوگ جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبیوں پہ وحی آتی ہے، جب اللہ کے پیغمبروں پہ فرشتہ آتا ہے، کیا ثبوت ہے ہمارا کہ وہ فرشتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا دلیل ہے کہ جبریل ہے، کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آواز ہو، لیکن یاد رکھیں ہر چیز کی وضاحت جو ہے اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ اگر نعوذ باللہ وہ جن کی کاروائی ہو، اگر نعوذ باللہ وہ شیاطین الجن والانس کی بات ہو تو پھر وہ نمازوں کا حکم تو لے کے نہ آئے، روزے کا حکم لے کے تو نہ آئے، ہدایت کی باتیں تو لے کے نہ آئے، وہ توحید کی باتیں تو لے کے نہ آئے، وہ قوم کو بگاڑ سے نکالنے کی باتیں تو لے کے نہ آئے۔ جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن خود دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں۔ اس لیے جب مکے والوں کو بھی اشکال ہوا یا انہوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے فرمایا بے رحمت نہیں، آپ ان کو چیلنج کریں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اتارا اپنے محمد پاک پہ، مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے جو اپنے عبد پہ، اپنے عبد محمد رسول اللہ پہ کلام اتارا ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو آپ بھی ایسا کریں کہ ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں، سارے بلغاء فصحاء اکٹھے کر دیں، فاتو ایک صورت تو بنا کے لے آؤ نا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کل ان اجتمعت الانس والجن، اگر ساری دنیا کے انسان اور جن بھی اکٹھے ہو جائیں کہ میرے قرآن کے مقابلے پہ کوئی آیت بنا سکے تو نہیں بنا سکتے۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا لم تفعلوا ولن تفعلوا، میرا مدنی یہ قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے ہیں، نہ آئندہ قیامت تک کر سکیں گے۔ تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی قرآن موجود ہے، کسی کو طاقت ہے تو مقابلہ کرے، کسی کو طاقت ہے تو قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت لے کے آئے، قرآن کے مقابلے پہ ایک سورت لے کے آئے، قرآن کے مقابلے پہ ایسی جامع معنی کتاب لے کے آئے، اور پھر اس کتاب میں ایسے برکات لے کے آئے کہ ہر بندہ قرآن کو حفظ کر لے، ہر بندہ قرآن کو سینے میں رکھ لے۔ ایک اجمی جس نے عربی کا لفظ بھی نہیں پڑھا وہ بھی قرآن پڑھتا ہے تو جھوم جھوم جاتا ہے۔ ایک آدمی جس نے کبھی قرآن کے ایک لفظ کو بھی نہیں سمجھا، لیکن اللہ کے قرآن کے ایسے اثرات ہیں کہ وہ بھی سن کے رو رہا ہے، وہ بھی سن کے اللہ کے قرآن پاک کے اثرات کو قبول کر رہا ہے۔ تم بھی لے آؤ بے دنیا میں کتاب، تو جب نہیں لے آ سکتے تو مان لو کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اتارا ہے، پھر جھگڑا کس بات کا؟
تو موسیٰ علیہ السلام جو الوا لے کے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو ہدایات لے کے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو رحمت لے کے آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو نور لے کے آئے ہیں، تو میں اس کو دیکھنے سے، پڑھنے سے، اس کے سمجھنے سے نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن جب قومیں ضد میں آ جاتی ہیں، اناد میں آ جاتی ہیں، بغض میں آ جاتی ہیں، اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں آ جاتی ہیں، تو پھر ایسی باتیں کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، کہ یا اللہ مہربانی فرما اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آخرت میں ہمارے لیے بھلائی کا فیصلہ فرما دے، اور ہم تو تیری طرف رجوع کر کے آئے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا پیغمبر، میرا کریم موسیٰ علیہ السلام، سن لو میرا فیصلہ ہے۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سن لو، میرا عذاب جس کو چاہوں میں دے دوں، جس کو میں پکڑوں، کون ہے مجھے روکنے والا؟ لیکن میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کو ڈھانپنے والی ہے۔ میری رحمت اتنی بڑی ہے کہ ساری زندگی کو کفر کرو لیکن ایک دفعہ توبہ کرو تو بخشنے پہ تیار ہو۔ میری رحمت اتنی بڑی ہے کہ ساری زندگی بغاوت کر، شرک کر، کفر کر، لیکن ایک دفعہ گر جا، توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها، لیکن یاد رکھو میں اپنی رحمت کا فیصلہ ان لوگوں کے لیے کرتا ہوں للذین یتقون، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی سے نہ ڈریں، جو اللہ کے احکام ادا نہ کریں، جو حقوق اللہ کا خیال نہ کریں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو بندوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پہ چلنے والے ہیں، اور وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پہ ایمان لانے والے۔ اب جو میری آیات کا انکار کرے، جو اللہ کے احکام کا انکار کرے، تو پھر تو میرے پیغمبر وہ عذاب کا ہی مستحق ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت آئی نا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پہ غالب، ہر چیز پہ ڈھانپ دینے والی۔ تو ابلیس لعین ایک بندے کی شکل میں ایک اللہ والے کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ دیکھو میں ابلیس ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا بات؟ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ میں کوئی شے ہوں بلا نہیں ہوں؟ کچھ تو ہوں نا بہرحال۔ آپ نے کہا ہاں شے تو ہو۔ اس نے کہا جب میں شے ہوں تو اللہ فرماتے ہر شے پہ میری رحمت ہے، تو آپ مجھے کیوں نکالتے ہیں اللہ کی رحمت سے؟ آپ مجھے کیوں خواہ بلون بنائے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے کہا ابلیس بدبخت، تم نے آیت کے ایک لفظ پہ تو غور کیا لیکن آگے نہیں پڑھا۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت تو عام ہے لیکن ان کے لیے جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو بغاوت کرنے والا ہے، تو نے تو اپنے آپ کو خود اللہ کی رحمت سے نکال دیا ہے، تو نے تو اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو مستحق لعنت بنا لیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعات ہمیں کیوں سنائے ہیں کہ ایسی قومیں پہلے بھی گزر چکی ہیں، اور ان واقعات میں میرے مدنی سرکار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہوتی ہے کہ محمد مدنی آپ نہ گھبرائیں، آپ کی قوم کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو قوم نے کیسے تنگ کیا، آپ تو اپنی قوم کی بات کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں، اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، لیکن اس کے باوجود ہر بات میں انکار کرتے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی صبر فرمایا،
آپ بھی صبر کریں. ہر پیغمبر کو اپنے اپنے دور میں ایسی باتوں کا سابقہ پڑا ہے اور ان واقعات میں تسلی بھی ہوتی ہے اور ان واقعات میں ہدایات بھی ہوتے ہیں کہ حضور کی امت بھی کبھی ایسی حرکت نہ کرے جیسی پہلی امتوں نے حرکت کی. اور ان واقعات میں تحدید و تخویف بھی ہوتی ہے کہ اگر تم نے بھی ایسا کیا تو جیسے پہلی امتوں پہ عذاب آئے ہیں اللہ کے عذاب تم پر بھی آ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی اور ہر کلمے پڑھنے والے کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب سے بچا لیں. اللہ پاک اپنے عذاب جو ہیں امت محمد مصطفیٰ سے رفع فرما لیں. کہتے جی اگر ایک بیٹے نے مثلا ایک لڑکی سے شادی کی تو اس لڑکی کی جو دوسری بہن ہے اس لڑکے کا باپ اگر شادی کرنا چاہے تو کوئی بات نہیں, دونوں اجنبی ہیں نا, وہ لڑکیاں تو اجنبی ہیں دونوں کے لیے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایسی باتوں سے بہرحال فقہا نے اجازت بخشی ہے. کہتے ہیں جی کہ میں نے طواف زیارت جو ہے حج میں جب میں آیا تھا تو میں نے مغرب سے پہلے طواف زیارت شروع کر دیا, لیکن چونکہ طواف زیارت کے دنوں میں بڑا رش ہوتا ہے تو طواف کرتے 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 مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. پھر میں نے نماز ادا کی اور باقی چکر جو تھے بعد میں نے پورے کیے. پہلی بات تو میرے عزیز یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں لکھا کہ مغرب سے پہلے آپ نے کتنے چکر ادا کیے اور بعد میں آپ نے کتنے چکر ادا کیے, زیادہ پہلے کیے تھے یا زیادہ بعد میں کیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو طواف زیارت جو ہے وہ مغرب کی 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے مکمل ہو جانا چاہیے. اگر بعد میں ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دم دینی ہوگی, لیکن باقی ائمہ کرام کے نزدیک کوئی دم نہیں. اگر کسی نے مغرب کے بعد 12 کو طواف کر لیا یا رات کو کر لیا یا 13 کو کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے آپ اپنے ائمہ کے مسلک کے مطابق جو بھی ہے عمل فرمائیں. کہتے ہیں جی کہ اگر کسی آدمی نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور اسی حال میں اس کا نکاح پڑھایا گیا تو مجھے کسی نے کہا ہے کہ نکاح نہیں ہوتا. نہیں, نکاح تو پکا ہے, نکاح کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. اچھا, یہ مسئلہ نہیں پوچھتے کہ بھئی جس کا نکاح پڑھا جا رہا ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتا, یا جس دلہن کا نکاح ہو رہا ہے جس کو شادی کی جا رہی ہے وہ عورت نکاح نماز نہیں پڑھتی, تو اس حالت میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو جب کافر ہو گیا تو نکاح کس بات کا. باقی اگر سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو نکاح تو ہو جائے گا, لیکن سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام ہے. یہ حدیث مبارک میں اتنا ضرور آتا ہے کہ قیامت والے دن سورج جو ہے قدر میل, بعض کہتے ہیں میل کا معنی ہوتا ہے جس سے سرما پہنا جاتا ہے, بعد میں کہا کہ ایک بالشت ہے, بعد میں اس سے کچھ زیادہ لے لیا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتنی شدت کی گرمی ہوگی کہ ہر بندہ جو ہے پسینے میں گناہوں کے مطابق ڈوبا ہوگا. بعض کو تو پسینے نے لگام چڑھائی ہوئی ہوگی اور بعض کو قبر تک اور بعض کو سینے تک. یہ روایات اور احادیث مبارک میں ملتا ہے. اس کو آپ قیامت کی کوئی تفسیر پڑھ لیں, اس میں ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. کہتے ہیں جی میں نے ایک دوست سے کہا کہ سورج جو ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ کر کے پھر دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگتا ہے, لیکن میرا ایک دوست کہتا ہے کہ نہیں اصل بات غلط ہے, یہ تو زمین گھوم رہی ہے. چلو زمین جو گھوم رہی ہے اس کو تمہارا دوست گھما رہا ہے, نہ اس کو کون گھما رہا ہے.
اللہ کو مارا ہے، تو بات تو پھر وہی اللہ تک چلی گئی کہ ہر چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں چلتی، تو بات وہی چلی گئی، سورج گھومے یا زمین گھومے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سجدے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جیسے تم سجدہ کرتے ہو سورج بھی اسی طرح سجدہ کرے گا، جیسے اللہ فرماتے ہیں ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، لیکن ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے، تو اس کا سجدہ جو ہے وہ بھی اس کے اپنے حالات کے مطابق ہے، اس لیے اس کو یہ تصور کر لینا کہ ہماری طرح وہ سجدے میں جائے گا اور پھر جناب پڑا رہے گا، نہیں، اس کا سجدہ اسی کے مطابق ہوگا جیسے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ایک طرف تمہارے دوست کی بات ہے اور ایک طرف سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ کی بات ہے، تو ہم تو حضور کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے، جو بات ہمیں حدیث مبارک میں ملے وہ ہمارا ایمان ہے۔ اور باقی بات یاد رکھیں کہ تمہارے جو سائنسدان ہیں نا، یہ تو کبھی کہتے تھے زمین گھومتی ہے، کبھی کہتے ہیں سورج گھومتا ہے، کبھی کہتے ہیں دونوں گھومتے ہیں، ان کا تو کوئی اعتبار ہے نہیں۔ یہ تو جناب ایسی ایسی دوائیں ہمیں بنا کے دیتی ہیں اور ایسے خوبصورت اشتہار دیتے ہیں کہ آپ جتنا درد ہے، تکان ہے، پریشانی، 2 گولیاں کھا لیں، اور 6 سال کے بعد کہتے ہیں وہ گولیاں نہ کھانا، کھانے والے کو کینسر ہو جاتا ہے۔ ان کا کیا اعتبار ہے؟ تو اصل بات وہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمائی۔ پھر ایک عورت جو ہے مکہ مکرمہ میں رہتی ہے، وہ چھٹی گزارنے کے لیے اپنے ملک گئی، واپسی پہ احرام باندھنا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور فلان ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ باقی تو سارے کام کر لیتی ہے، صرف یہ عمرہ اٹک رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو کھانا بھی کھا لیتی ہے، چھٹی پہ بھی چلی جائے گی، جہاز میں بھی بیٹھ جائے گی، گھر بھی پہنچ جائے گی، واپسی پہ پھر ایئرپورٹ بھی آ جائے گی، جہاز میں بھی چڑھ آئے گی، تو باقی عمرے میں کون سی اس کو مشکل اور مصیبت ہے؟ اور عورت کے لیے تو کوئی چادریں بھی نہیں باندھ رہی، جس لباس میں بیٹھی ہے وہی احرام ہے، اسی میں اس نے نیت کر لینی ہے اور لبیک پڑھ لینا۔ تو بہرحال حنفی مسلک کے مطابق جب بھی آدمی میقات کے باہر سے سفر کر کے آئے تو عمرہ لازم کرے، اگر نہ کرے گا تو دم دینی پڑے گی ایک بکری۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر نوکری ہے، ڈیوٹی ہے، اس کی نیت ہی عمرے کی نہیں تھی تو اس کو کوئی دم نہیں دینا پڑے گا۔ میرا بیٹا ہے، شادی شدہ ہے، لیکن اکثر وہ گھر سے غائب ہو جاتا ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولاد کے لیے جو افضل دعا ہے وہ والدین کی، والدین مایوس نہ ہوں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور دوسرا تھوڑا سا اس کے دوستوں کو بٹھا کے ذرا تحقیق بھی کریں کہ وہ کیوں غائب ہوتا ہے، وہ بیوی سے تنگ ہے، آپ سے تنگ ہے، حالات کیا ہے، تاکہ اس کے اسباب کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، اور اصل علاج کیا ہے، دعا مانگیں، اور ہم بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آپ کے بچوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہر مسلمان کے بچوں کو صالح بنائے، اللہ ان کو دین پر چلنے والا بنائے۔ ملک الموت کا اصلی نام کیا ہے مجھے تو ابھی ملا نہیں، جب ملے گا تو پوچھ لیں گے۔ عام طور پہ آتا ہے اسرائیل، اور بعض روایات میں اس کا نام ہے اسرائیل، اسی اس کو عز بڑھا گیا تو اسرائیل ہو گیا۔ قرآن نے کہا ہے ملک الموت، قرآن نے نام نہیں لیا، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تو ملک الموت قرآن جب نام نہیں لیتا تو میں کہاں سے نام لے آؤں گا؟ تو باقی روایات میں بہرحال جہاں 4 فرشتوں کے نام آتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل یا اسرائیل، تو اسرائیل کو بھی لوگ اسرائیل پڑھتے ہیں۔ انہیں طواف الوداع عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، تو حنفی مسلک میں اس کی 2 رکعت جو ہیں آپ مغرب کے بعد پڑھیں، چاہے کہیں پڑھ لیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ مکے میں پڑھیں، باہر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک عصر کے بعد حرم میں 2 رکعت پڑھنی جائز ہیں، اور جانے والے نے پڑھنی، تو یہ ایسے مسئلے نہیں ہوتے کہ جن پہ آپ لڑائی جھگڑا کریں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، ہمارے لیے آسانی اللہ نے پیدا کر دی۔ ذیقعدہ کے مہینے میں پاکستان سے آیا، میرا حج کا ارادہ بھی تھا، میں نے عمرہ کیا،
میرا حج افراد کرنے کا، لیکن میں نے کو عمرہ کیا تھا تو میرا حج تمتع ہو گیا، میں نے قربانی بھی دی، بالکل ٹھیک کیا۔ جو آپ نے بکری دی ہے اسی کا نام ہے دم تمتع، اسی کا نام ہے دم شکر، اور ایک ہوتی ہے قربانی۔ یاد رکھو فرق ہے دونوں میں۔ قربانی تو وہ ہے جو ہم ہر سال اپنے ملک میں بھی کرتے ہیں، چاہے حج پہ آئیں یا حج پہ نہ آئیں، جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنے اپنے ملک میں بھی قربانی کے جانور ذبح کریں گے، سارے گھر والوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے بھی ہوگی۔ لیکن جب ہم حج پہ آئیں گے، حج قران ہو یا تمتع، تو پھر ایک بکری دینی پڑتی ہے جس کا نام دم قران ہے، دم تمتع اور دم شکر ہے۔ یہ الگ چیز ہے، قربانی والی بکری الگ چیز ہے۔ تو لہذا یہ سوچا کریں کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے دو بکریاں ضروری ہیں، ایک بکری ہوگی بطور دم شکر اور ایک ہوگی قربانی والی۔ لیکن ایک رعایت ہے، قربانی والی بکری آپ اپنے ملک میں کروا دیں، حج والی بکری جو ہے وہ حد حرم میں دینا ضروری ہے۔ شعبان اور ذوالقعدہ کے مہینے میں جب ہم آئیں، بھئی جب آپ اپنے ملک سے آئیں گے تو بڑا کرنا ہی کرنا ہے، لہذا آپ کا حج تمتع ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے احرام باندھا میقات سے، اور احرام باندھنے کے بعد میرے بدن پہ ایک بال کھڑا تھا، میں نے توڑ دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا ایک بال سے، 1-2 ریال صدقہ کر دو۔ اگر ہم ریاض سے مدینہ آئیں، پھر مکہ آئیں، پھر 1-2 دن میں واپس چلے تو آپ مسافر ہیں، بالکل علیحدہ نماز پڑھیں گے تو قصر ہوگی، اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔